وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول 26 درس کا نمبر. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل. اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں. وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے. جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. سامعین کرام، سورہ حجرات اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے فضل، اس کی توفیق سے سورہ حجرات کو سمجھنے کا آغاز کر رہے ہیں. اور لفظی ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض،
ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سے بات کرتے ہوئے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ سامعین کرام، سورہ حجرات ہے، اس کی یعنی نزول کا زمانہ 9 ہجری تقریباً ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد، اور اس میں اس صورت کے بنیادی مضامین جو ہیں معاشرتی مضامین ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت یعنی شان نزول کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے اور ان کی ایک بہت عظیم الشان حیثیت تھی۔ تو اچھا، اس میں اب ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جو کہ آپ نے ترجمہ سنا، تو اس میں اسلام بنیادی طور پہ ادب کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ادب، اسلام ادب ہے، بس یہ ایک مختصر جملہ ہے، سارے کا سارا ادب ہے۔ اب اللہ کا ادب، رسول کا ادب، قرآن میں اس کا یعنی اسی بات کو بیان ہوا ہے، حق، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، یعنی اللہ کا ادب نہ کیا، اللہ کا حق نہ ادا کیا جیسا کہ وہ حق تھا۔ بنیادی بات میں تھوڑا سا اس کو ذرا ذہن میں لائیں، ادب، اسلام سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ ادب اور بے ادبی، اس کا متضاد کیا ہے؟ بے ادبی۔ انسان دیکھیں جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک اپنی مرضی کا راستہ اور ایک اللہ کی پسند، اللہ کی رضا کا راستہ، صراط مستقیم۔ اب اگر کسی کو پاس ادب نہ ہو تو وہ منچاہی زندگی گزارے گا، اور اللہ کے یعنی اللہ کا ادب نہ ہو، اللہ کی شان، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو کیا ہوا تمہیں کہ اللہ کی شان کا تم خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے وقت خلقکم اطوارا، پیدا تمہیں اس نے کیا ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ادب فائق ہے، فائق تر ہے ہر چیز سے، ہر ادب سے بڑھ کے اللہ کا ادب ہے۔ تو اللہ کا ادب کیا ہے کہ آپ اس کی بات کو کان لگا کے سنیں اور اس کے وجود کا احساس کریں، اس کا ادب کریں، اس کی شان کا خیال رکھیں، اس کے وقار اور شان اور اس کی۔ اب دیکھیں عام طور پہ ہماری زندگی میں یہ کہ مثال کے طور پہ فوج کا میں لے لیتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک سپاہی ہے اور ایک حوالدار ہے، حوالدار سے بڑھ کے جو ہے وہ مثال کے طور پہ لے لیں کیپٹن ہے، پھر میجر ہے، پھر کپنی پلاٹون ہے، پھر کمانڈنگ آفیسر ہے، بریگیڈیئر۔ اسی طرح ایک ہمارے یہاں ہے مردان میں پنجاب ریجمنٹ سینٹر، تو میں بھی گیا ہوں اور تھوڑا سا واسطہ رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کیڈٹ ہوتا ہے، پھر وہ سپاہی بن جاتا ہے، سپاہی کے بعد جو ہے وہ نائب حوالدار ہوتا ہے، حوالدار ہوتا ہے، اس طرح صوبیدار وغیرہ
تو اب جتنا یعنی ایک سپاہی نائب حوالدار کا ادب کرتا ہے یا اس کی تعظیم کرتا ہے، تو جو بریگیڈیئر ہے سارا کمانڈنگ آفیسر ہے، وہ ادب میں تو فرق ہونا چاہیے. یہاں پہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑی تیزی دکھا دے نائب حوالدار کے ساتھ فوجی جو ہے، کیونکہ وہ اس کے بعد کا رینک ہے، لیکن جو بریگیڈیئر ہے کمانڈنگ آفیسر ہے تو ظاہر ہے اس کے حکم کی حیثیت کچھ اور ہوگی، نائب حوالدار کے حکم کی حیثیت کم ہوگی، اس کی حیثیت زیادہ ہوگی. اب اسلام ہمیں یہ کہتا ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، تم نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. تو یہ ادب کا معاملہ ہے، اسلام جو ہے وہ ادب کا معاملہ ہے بنیادی طور پہ. آپ اللہ کا ادب کریں، اللہ کی شان کا خیال رکھیں. کیوں؟ کہ وہ رب کائنات ہے، وہ میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے. ان اللہ ربی و ربکم و رب آبائکم الاولین. اللہ کی شان سب سے بلند ہے. ایک بات تو میں یہ بنیادی طور پہ ضرور کہوں، اور ہمارے وہ کہتے ہیں نا حد ادب، وہ بادشاہ ہوتے تھے نا پہلے، جھوٹے بادشاہ، آپ کے برائے نام جو اسلامی بادشاہ گزرے ہیں، یہ مغل بادشاہ حد ادب ڈراموں میں بعض اوقات ہوشیار، خبردار، اور یہ فلانے ڈھمکانے شہنشاہ تشریف لا رہے ہیں جھوٹے، تو سب سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے تھے. درباری جو تھے کھڑے ہو جاتے تھے، سر جھکا لیتے تھے اور جھک جاتے تھے تھوڑا، یہ وہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. بادشاہ اللہ ہے، وہ حاکم ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے. اور اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں سر جھکانا. ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کریں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو غافلین کا ایک ٹولہ ہیں آج کے مسلمان، اور شروع سے ہماری تربیت ہوئی نہیں ہے. ہمارے آباء و اجداد بھی غافل تھے، ہم بھی غافل ہیں، غافلوں کا ٹولہ ہے. صدیاں بیت گئی ہیں اس مسئلے کو ہوتے ہوئے. تو ہم نے اپنے رب کا حق تو بڑی بات ہے، یعنی ہونا چاہیے، لیکن ہم تو رب کی بے ادبی کر رہے ہیں. رب کے وجود کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ رب کا حق کیا ہے، اور اسی سے ہماری کامیابی اور ناکامی کا معاملہ جڑا ہوا ہے. من یعص اللہ و رسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی تو وہ تو واضح گمراہ ہو گیا. فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں. ہم تو نافرمان لوگ ہیں، اللہ کے ادب کا کوئی خیال اور پاس تو نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا دیکھیں، میں یہاں اگر بیٹھا ہوں، میں اکثر آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں، تو میں آپ سے کوئی میری حیثیت کیا ہے یہ بات نوٹ کر لیں. میں ایک خیرخواہی کی بات بس کر رہا ہوں، اور اس کی بیس جو ہے وہ قرآن ہے. وَذَكِّرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں. نصیحت مطلب خیرخواہی. میرے تو آپ سے کوئی اور لین دین کا معاملہ نہیں ہے، نہ پیسوں کا، نہ کوئی اور کوئی مفاد، کوئی آپ سے میں کسی چیز کا طالب تو نہیں ہوں، کسی اجر کا یا جو بھی ہے. تو آپ مطلب یہ ہے کہ یہ بات کو سمجھیں ذرا. حد ادب. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حدود اللہ بھی کہا ہے کہ آپ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، احکام بیان ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے تلک حدود اللہ ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جس نے حدود کو پائمال کیا تو اس نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کیا.
ایک تو یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی خاص اثر ہوگا میری بات کا، لیکن بات تو میں نے کہنی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ خالق ہے، رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہماری پرورش کر رہا ہے، سب کچھ ہمارا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ خیر اور شر، میری خیر اور شر کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے۔ تو ایک یعنی آپ دیکھ لیں نا، دیکھیں آپ کو کوئی بے بہا فائدہ دے تو آپ اس کے مشکور ہوں گے کہ نہیں؟ اس کے سامنے آپ سر جھکائیں گے؟ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نوابین ہیں، خان وغیرہ، تو بس جب خان کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک تو کنجوس خان ہوتا ہے، ایک تھوڑا داد و دہش والا ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً داد و دہش کرتا رہتا ہے، انعام وغیرہ۔ تو اسی طرح اب اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک تو ہماری پیدائش فضول نہیں کی اس نے، ایک یعنی بہت عظیم الشان مقصد کی کوشش کے لیے اس نے ہمیں دنیا میں بھجوایا، ہمیں پیدا کیا ہے۔ میں اب زندگی میں دیکھیں 67 سال میں نے گزار لیے، 2022 سے 11واں مہینہ ہے، اب 68ویں سال میں داخل ہو جاؤں گا اللہ نے چاہا تو، زندگی رہی تو۔ اب یہ اتنی عرصہ مجھے کیوں زندگی دی ہے اس نے؟ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، بہن کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ہماری تو تمام زندگی ناشکری میں گزر رہی ہے، بندگی تو نہیں ہے۔ جو عمل آج ہمارا ہے وہ تو بغاوت میں کہوں گا، ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن ہم باغی ہیں۔ ہمارا رویہ کیا ہے عملی طور پہ؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا لہ الخلق والامر، دیکھو مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا، اور للہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ساری کائنات جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتی، مجبور بھی ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں، دیکھیں یہ بات ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں با اختیار پیدا کر دیا، اختیار دے دیا، کس چیز کا؟ بغاوت کا، نافرمانی کا، انکار کا۔ لیکن ہماری کامیابی اس نے اطاعت میں رکھ دی، بندگی میں رکھ دی، سر جھکانے میں رکھ دی، ادب میں رکھ دی، بے ادبی کا اختیار دے دیا، کامیابی ادب میں رکھ دی۔ یہ ہے نا کہ ابھی ہم نے پڑھا ادب نہ ہو تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا اللہ کی عطا سے، لیکن پہلے یہ مضمون تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں۔ یہاں ادب آداب کا بیان ہو رہا ہے ہر سطح پہ، لیکن پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے، حق بندگی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ تو ایک ادب تو ہم نے کرنا ہے رب کا۔ یہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث، میں آپ کو مفہوم اس کا بتاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پہ کہا کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے امر اور نواہی کا خیال رکھو، اطاعت ہے، بندگی ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور پھر فرمایا
احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا، اب میں اگر اس یعنی ترجمہ تو میں نے کہہ دیا احفظ اللہ کا ادب کا خیال رکھو، اللہ کے وقار کا خیال رکھو، اس کی نافرمانی مت کرو، اس کی اطاعت کرو، تم اسے اپنے سامنے پالو گے۔ تجدہ تجاہک، تم اس کو اپنے سامنے پالو۔ تو معاملہ مشکل نہیں ہے، اصل میں ہم باطن سے غافل ہیں، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اپنے مقصد وجود کو ہم نے ٹھکرا کے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے۔ آج کا مسلمان سب کے سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ کا ادب کا پاس نہیں ہے، ہمیں اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے، اللہ کے حکم قرآن اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پھر کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا اور ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ مسئلے جو ہیں بڑے جو ہیں یعنی ہم ایک انتہا پر چلے گئے ہیں، بے ادبی کی انتہا پہ۔ کوئی ادب نہیں ہے، احکامات موجود ہیں، ہمیں اس کا کوئی پاس نہیں ہے۔ سود کا لین دین ہے، ہمارے گورنمنٹ کی سطح پہ سودی لین دین جاری ہے، انفرادی سطح پر، محکمانہ سطح پر ہر محکمہ رشوت کرپشن سے پاک نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، تاجر ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کا تو کوئی ادب نہیں ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہم تو کھا رہے ہیں، رشوت حرام ہے لیکن ہم کر رہے ہیں، کرپشن حرام ہے لیکن ہم کر رہے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آیت نمبر 1 ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، ناراضگی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے بچو، ڈرو اللہ کے عذاب سے، ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھیں یہ باتیں جو ہیں میں آپ سے کر تو رہا ہوں، لیکن یہ سورہ حجرات جو ہے اس میں دیکھیں جو 2 نمبر آیت ہے، 1 نمبر بھی ہے 2 نمبر بھی ہے، تو 2 نمبر کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تم نے ادب نہ کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اصل چیز ادب ہے۔ آج دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے، دین اسلام قرآن ہمارے لیے غیر اہم ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سب لوگ غافل ہیں، غافلین کا ایک ٹولہ ہے، دنیا ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تو ادب اللہ کا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہوں۔ تو کتنی خوشخبری ہے اس میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جان سے بھی زیادہ میں اس کے قریب ہوں۔ اور اب جب اللہ اتنا قریب ہے ہماری، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، سورہ محمد میں ابھی ہم نے پڑھا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ بہت ہی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب مقصد وجود سے غافل ہیں، دنیا باطل کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے،
اب یہ بات تو میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے، تو پھر قرآن آپ کے لیے بے فائدہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ آج ہمارے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا قرآن سے کوئی واسطہ ہے نہیں، ہم واسطہ رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس بات کو تھوڑا سا نوٹ کریں آپ۔ سورہ حجرات ہے اور اس میں معاشرتی مضامین ہیں، بہت باریک اور لیکن نہایت اہم مضامین ہیں۔ تو میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک خاص زمانے تک محدود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ یعنی نبی کو مخاطب کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے۔ یہ نہیں کہ آج وہ ذمہ داریاں ہم پر نہیں، وہ آداب ہمارے لیے نہیں ہیں جو اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام احکامات آج بھی اسی طرح ہمارے لیے اہم ہیں جس طرح اپنے شان نزول کے وقت کے لیے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، سوچ سمجھ کے زندگی گزارنے سے، بغیر سوچے سمجھے زندگی کو گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دیں، اللہ اپنے آپ پر یقین کریں، اپنے اللہ کو پہچانیں، اللہ کے لیے زندگی کو خاص کر دیں۔ تو یہ اگر سب کچھ نہ ہو تو پھر آپ اللہ کا اور رسول کا ادب کر ہی نہیں سکتے۔ ایک بنیادی بات ہے، اس بات پہ سوچیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مومنو، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔